آج کے شو میں اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس اہم ترین فیصلہ کچھ دیر بعد. ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ رولنگ غلط ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ترین ریمارکس. ملک معاشی دلدل میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر, شرح سود میں 2.5% کا اضافہ. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. کچھ ہی دیر بعد ناظرین وہ سماعت جو 5 دن تک جاری رہی, اس سماعت کا اہم ترین فیصلہ آنے کو ہے, جس پر سب کی نظریں ہیں, پورے پاکستان کی نظریں ہیں, تمام لیگل فیٹرنیٹی کی نظریں ہیں. کیا اسپیکر کی رولنگ, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو اب سے اتوار کے دن آئی تھی, جس رولنگ کے بعد پرائم منسٹر نے اسمبلیز ریزالو کی, جس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا گیا شہباز شریف صاحب کو اور اس پورے پروسیس کو سٹارٹ کیا گیا, کیا اس سے تمام چیزیں جو فلو ہوئیں کیا وہ لیگل تھی یا نہیں تھی؟ کیا اسپیکر کی رولنگ قانونی تھی یا نہیں تھی؟ یہ تمام فیصلے, آرٹیکل 69 کا کور اسپیکر کو حاصل تھا یا نہیں تھا؟ اس کے علاوہ کچھ اور اہم ترین فیصلے, تمام نظریں آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہوں جو اب سے کچھ دیر بعد آئے گا. آج کے دن بھی سماعت کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اس کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے آج سپریم کورٹ کو دلائل دینے کا آغاز ہوا. صبح 9:30 بجے سماعت کا آغاز ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے واضح, جو آنریبل ججز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب کے معاملے کو ہائی کورٹ لے کے جائیں, یہاں پر ہماری توجہ قومی اسمبلی کی طرف ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے, یعنی جو وزیر اعظم صاحب کے وکیل ہیں امتیاز صدیقی صاحب, ان کے دلائل ہوئے, بیرسٹر علی ظفر صاحب جو صدر پاکستان کے وکیل ہیں ان کے دلائل ہوئے, اس کے بعد جناب نعیم بخاری صاحب کے دلائل ہوئے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کے دن اس اہم ترین سماعت میں جناب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کے سماعت شروع ہوئی, اور پھر ان کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پر اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کہا وہ بھی زیر بحث آیا. اس فیصلے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس پر سب کی نظریں. ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے, حکومتی سابق وزراء کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی مختلف اسٹیٹمنٹس آئیں. آج فواد چودھری صاحب نے ہونے والی آج کی سماعت اور متوقع فیصلے کے بارے میں کیا کہا, لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پاکستان بنانے کی ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے. وہ پاکستان کا ایک غلامی کا دور شروع ہو جائے گا باقاعدہ طور کے اوپر, اور پوری پاکستان کی قوم کو دوبارہ, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کی تحریک لڑی تھی, پوری پاکستان کی قوم کو اس تحریک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایک بدترین سامراج کی پاکستان کے اوپر قبضے کی کوشش ہوگی, اور پاکستان کی قوم کو 1940 کی تاریخ اپنی دہرانی پڑے گی. لہٰذا اس وقت کی جو سچویشن ہے, وہ ججز جو بھی فیصلہ دیں گے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو فیصلہ کیا آتا ہے اس پر, تو اس طرح ہم نے کہا کہ سب کی نظریں ہیں کہ آخر کیا فیصلہ ہوگا. آج یہ بھی کہا جا رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ موقف بھی اپنایا جا رہا ہے. کچھ دیر قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید نظریہ ضرورت ایک بار پھر اختیار کیا جائے گا, تو اس کی کہا جاتا ہے کہ اگر ہوتا ہے تو مذمت کی جائے گی اگر ایسا فیصلہ آتا ہے. جو اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے باتیں آئی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی آج گئے, دوران سماعت بھی ان کو روسٹرم پہ بلایا گیا, لیکن اس سے قبل اور وہاں جاتے ہوئے میڈیا سے جو انہوں نے گفتگو کری, ہٹلر سے انہوں نے تشبیہ دی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو. لیٹس ہیئر دس. شہباز شریف صاحب, لیڈر آف دا اپوزیشن, کیا کہتے ہیں, لیٹس ہیئر دس فرسٹ. عمران نیازی کی مثال ایڈولف ہٹلر سے مختلف نہیں ہے. وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہیں. نازی ہٹلر نے وہاں پر آئین کو سبوٹاژ کروایا, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا خاتمہ ہوا. 1933 جنوری میں ویمر ریپبلک کا خاتمہ ہوا, اور اس طرح ہٹلر نے آئین کا خاتمہ کر کے وہاں پر یعنی نازی جرمنی میں اس کو مسلط کر دیا. تو یہ رہے آج کا دن اہم ترین, جس میں ہم نے دیکھا کہ روسٹرم پہ جس طرح شہباز شریف صاحب گئے, بلال بھٹو زرداری صاحب بھی گئے, اور یہ اہم ترین سوال کہ آگے کا راستہ کیا ہوگا. اگر اسپیکر کی رولنگ غلط ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, تو یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہوگا, اس سوال کا اہم ترین جواب بھی جو ہے سب پوچھا گیا. تو اب توقع یہی ہے کہ 7:30 بجے یعنی کچھ دیر بعد جب اہم ترین فیصلہ آتا ہے, اس پر آپ کو جو لیگل اوپینینز ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یہ دلائل 69 آرٹیکل 69 کا کور جو اسپیکر کو حاصل ہے, اس بنیاد پر دلائل دیے گئے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا جب وہ گئے سپریم کورٹ کے باہر, ان کی طرف سے جو بات کی گئی. لیٹس ہیئر دس آلسو. تحریک انصاف کی
اسسمنٹ اور ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگس. جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. یہ آرٹیکل 69 کی روح ہے. اور یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. تو کیا ہم اس آئینی غلطی کو سلجھا سکیں گے؟ کیا آئینی بحران جس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ملک جا چکا ہے اسمبلیز کی ڈیزالو ہونے کے بعد، ان کو ڈیزالو کرنے کے بعد، کیا اس آئینی بحران سے ملک نکل سکے گا؟ کیا اس فیصلے کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ دو توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں لیگل فرٹرنٹی کی طرف سے، وہ یہی ہیں کہ اگر اسپیکر کی رولنگ کو کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی تھی تو اسمبلیز کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہی اسمبلیز دوبارہ بحال ہوں گی؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ ہوگا؟ یہ بھی اہم ترین سوال اٹھایا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فریش الیکشنز ہی اسٹیبلٹی کی طرف واحد راستہ ہیں. ایک اور اپوزیشن لیڈر شہری رحمان صاحبہ کی طرف سے آج ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس دی گئیں. انہوں نے بھی کیا کہا؟ لیٹس ہیئر دس آلسو. پاکستان کو انصاف چاہیے، آئین کو انصاف چاہیے. یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں ہے، صرف یہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے وفاق کی اور پاکستان کے لوگوں کا لمبا اور طویل مقدمہ ہے جو آج جا کے اختتام پذیر ہوگا. 5 لمبے دن جب کچھ نہیں یہاں ملک میں کام کر رہا ہے، سارا ملک معطل ہے سنڈے سے لے کے آج تک، اور آج فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو مستقل طور پر دفن کر دیا جائے گا. تو یہ تھی آج کی اہم ترین سماعت، اس کا احوال، اور کچھ دیر بعد جس طرح ہم نے کہا کہ اہم ترین فیصلہ آئے گا. لیکن آج کے دن پاکستان کی معیشت بھی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہاں زیر بحث رہی. معیشت کے حوالے سے جو پاکستان معاشی دلدل میں جا چکا ہے اس کا بھی تذکرہ رہا. آج آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ سب کی عام زندگی، آپ کے گھر، آپ کی جیب سے ہے کہ ڈالر آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. یہ روز ہی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ رہا ہے جب سے بالخصوص 4 مارچ کے بعد سے تقریباً 11 روپے کا فرق ڈالر کی اور پاکستانی روپے کی پیرٹی میں پڑ چکا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 190 سے اوپر اور انٹر بینک میں 190 تک پہنچا. ڈالر 193-94 تک پہنچتا ہوا ہم کو اوپن مارکیٹ میں نظر آیا. نہیں یہی نہیں بلکہ پاکستان کے ریزروز میں بھی ہمیں ایک ڈکلائن آتا ہوا نظر آیا. یہ تمام صورتحال اور معاشی صورتحال کا تذکرہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس پر درست نہیں ہے. معاشی چیلنجز کا بھی تذکرہ ہوا، سری لنکا کا بھی تذکرہ ہوا، جو وہاں پر وہاں کی کرنسی کا حال ہوا ہے، جو وہاں پر مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ بھی تذکرہ ہوا. لیکن اس تمام سماعت کے دوران ایک اور اہم معاشی فیصلہ جو ہمارے سامنے آیا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے تھا. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ایمرجنسی میٹنگ کے اندر مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شرح سود کو 2.5% تقریباً 250 بیسس پوائنٹس تک بڑھا دیا. اس اہم ترین فیصلے کے پیچھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو وجوہات بتائیں وہ انفلیشن آؤٹ لک اور ایکسٹرنل سائٹ کے اوپر جو رسک ہے اس کی اسیسمنٹ کی بنیاد پر اس فیصلے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایمرجنسی میٹنگ میں پہنچا کہ تقریباً 250 بیسس پوائنٹ یعنی 2.5% سے شرح سود کو بڑھا کر 12.25% کر دیا جائے. اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا اسی حکومت کے اندر شرح سود 13% تک گئی تھی، پھر کم ہوئی تھی کووڈ کے دنوں میں، اور پھر دوبارہ یہ معاملہ اس طرف ہی جا رہا ہے جب عمران خان صاحب کے اختتامی دن چل رہے ہیں. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو مستقبل کے لاہ عمل کے حوالے سے یعنی کہا کہ امید وہ کرتا ہے کہ اس پالیسی رسپانس کے بعد اسٹیٹ بینک کی امید رکھتا ہے کہ جو ڈیسائسو ایکشنز انہوں نے لیے ہیں یا جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ پروڈنٹ فسکل پالیسیز اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کا ذکر بھی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی پریس ریلیز میں آج موجود ہے. یعنی جو سیاسی درجہ حرارت اور سیاسی غیر یقینی ہے اس صورتحال کا اثر، اور اگر یہ صحیح ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ شاید اس کا اثر پڑے اور آگے جا کر ہمیں یہ چیزیں جو ہم نے آج فیصلے کیے ہیں اس کا مثبت اثر ہمیں پاکستان کی معیشت پر آتا ہوا نظر آئے. لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر شرح سود آج تقریباً 2.5% بڑھ چکی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ اہم ترین سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا پاکستان کی سیاسی ہیجان کی اس کیفیت میں، جو سیاسی غیر استحکام کی کیفیت میں کچھ استحکام نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا. اس اہم ترین سوال اور اس کے جواب اور مختلف لیگل پینلسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج کی اہم ترین فیصلے پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس فیصلے سے متعلق جو اب تک معاملات سامنے آئے ہیں، کچھ دیر قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو نیسیسٹی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے، یعنی نظریہ ضرورت جو ہے، امید کرتے ہیں نہ ہو. بلال بھٹو صاحب کا سبمیشن ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا آن بہاف آف دا سیمن پیپلز پارٹی آن دا query raised by the August court. جو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے، the observation of the court on the speaker's ruling is welcome. It is important to ask why the unconstitutional act was committed. The intent was to force elections without electoral reforms in order to repeat the 2018 elections. ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ in the past unfortunately the doctrine of necessity and other legal justifications have been used where illegal or even unconstitutional acts have been condemned but not reversed. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. سینئر ماہر قانون ہے. راجہ صاحب، اپوزیشن ابھی سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی باتیں کر رہی ہے. آپ کو توقع ہے اس طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ کتنی توقع آپ کو ہے؟ اور خاص طور پہ اس آبزرویشن کے بعد کہ اسپیکر کی رولنگ کو کہا گیا کہ وہ خلاف قانون تھی. دیکھیں، میری نظر میں تو اگر اسپیکر کی رولنگ کو خلاف قانون، خلاف آئین قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسمبلی کی تحلیل کا مشورہ تھا وزیر اعظم کا، وہ اپنے آپ قرار جاتا ہے. کیونکہ ایک وزیر اعظم جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پارلیمان میں موجود ہو، وہ نہیں دے سکتا یہ مشورہ، یہ ایڈوائس کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. تو یہ ممکن نہیں میری نظر میں آئینی طور پہ کہ آپ یہ تو کہہ دیں کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ دیں کہ جو اسمبلی تحلیل ہوئی اور جو وزیر اعظم نے مشورہ دیا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، وہ درست تھا. یہ دو باتیں آپس میں متضاد ہیں. اب فیصلہ میری نظر میں تو یہی آنا چاہیے کہ دونوں باتیں کالعدم ہیں. جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ بھی، اور وزیر اعظم کا جو اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ تھا وہ بھی، دونوں باتیں کالعدم ہیں. ایک کو کالعدم کہہ کے دوسری کو قائم رکھنا یہ بہت ہی ایک آئینی طور پہ مشکل کام ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے جو لفظ ہیں اسٹیبلٹی اور نیشنل انٹرسٹ، یہ کس صورت میں، کس سینیریو میں آپ کو زیادہ مستحکم پاکستان اور زیادہ اسٹیبل پاکستان نظر آتا ہے؟ ایک صورت وہ کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ ہو، اسمبلی بحال ہو، یا دوسری صورت وہ جب ہم فوری الیکشنز کی طرف چلے جائیں؟ کس صورت میں نیشنل انٹرسٹ اور اسٹیبلٹی زیادہ پاکستان کو آپ کو لگتا ہے بہتر ہوگی پاکستان کے لیے؟ بطور قانون کے طالب علم، ایک وکیل، میں تو یہ بات کروں گا کہ آئین کیا کہتا ہے. ہمیں آئین کے ساتھ چلنا ہے. باقی تمام باتیں تو آراء ہیں. ایک شخص کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، کسی دوسرے 4 شخصوں کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے اشخاص کی. لہٰذا اس رائے پہ کہ کیا ملک کے لیے بہتر ہوگا، ایک فیصلے کو قائم کرنا میری نظر میں بہت ہی ایک اسپیکولیٹو، جس کو بات کہتے ہیں، مفروضوں پر مبنی ایک بات ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو ہم نظریہ ضرورت کہا کرتے ہیں کہ ایک ضرورت کا تعین عدالت اپنے ذہن میں کرے اور پھر اس ضرورت کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کر دے، نہ کہ آئین کی بنیاد پر. تو آئین کی بنیاد پر تو میری نظر میں یہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ بھی کالعدم، اسمبلی کی تحلیل بھی کالعدم. اور ان کیس جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی ہے، جو بیچ کے راستے کی، تو اس صورت کے اندر اگر یہ اسمبلی بحال نہیں ہوتی تو پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وداؤٹ اسمبلیز بینگ ریسٹورڈ، وہ کس طرح آئے گا اس وجود میں؟ اور پھر الیکشن کمیشن کا یہ بیان کہ وہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے، تو پھر یہ ایک نیا انسٹیبل فیس تو نہیں ہم اس طرف جا سکتے اگر اسمبلی بحال نہیں ہوتی تو؟ رائے صاحب، اسمبلی بحال نہیں ہوتی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بن جائے گی. کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا تقرر ہو جائے گا، وہ اپنی کابینہ بھی بنا دیں گے. اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ قاصر ہیں الیکشن کرانے سے، 6-7 ماہ کا عرصہ ان کو چاہیے، تو پھر وہ عرصہ عدالت ہی کو ان کو دینا پڑے گا. ان کو عدالت کے پاس آنا ہوگا، اور وہ مدت عدالت اگر ان کو دیتی ہے تو پھر اس مدت تک وہ اپنی تیاری کریں اور الیکشن کرائیں. آئینی صورتحال تو یہی ہے کہ ان کو اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. صحیح. لیکن حکومت کی طرف سے ساتھ ساتھ سلمان صاحب یہ موقف بھی آج آیا ہے کہ ایک ایسا سیشن ان کیمرہ جس میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بریفنگ دی جائے وہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ عدالت کسی فیصلے پہ پہنچے. تو اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے جو بظاہر اپوزیشن کے خلاف ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ بعد میں سامنے آ جاتا ہے کہ بطور ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے تھا، ایک خط تھا، اس خط کا وجود تھا، ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا، ایک عالمی سازش تھی، تو یہ بیانیہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی یہ اسٹینڈ کرے گا؟ یہ بیانیہ اب عدالت کے لیے غیر اہم ہو چکا ہے. عدالتی کارروائی اب ختم ہو چکی ہے. انہوں نے اس استدعا کو قبول نہیں کیا کہ کمیشن بنایا جائے یا کوئی ان کیمرہ سیشن ہو. وہ تمام باتیں اب پیچھے رہ گئی.
لیکن ساتھ ساتھ آرٹیکل 5 کا جو معاملہ تھا، اگر وہ یہ اسپیکر کا جو اقدام ہے اس کو یہ بھی فرق سمجھائے گا کہ غیر قانونی قرار دینے میں اور غیر آئینی قرار دینے میں بھی کوئی فرق ہوگا سلمان صاحب اگر فیصلہ آتا ہے تو؟ نہیں، ایک ہی بات ہے. دیکھیے، ایک چیز اگر آئین کے خلاف ہے تو وہ غیر قانونی ہے، قانون کے خلاف ہے تو پھر بھی وہ غیر قانونی ہے. لہٰذا اس تمام معاملے کو اگر وہ کہتے ہیں یہ رولنگ غیر آئینی تھی تو وہ غیر قانونی بھی ہے. اور اس کے بعد جو یہ آرٹیکل 5 کا معاملہ ہے، دیکھیے آرٹیکل 5 کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. آرٹیکل 5 تو ایک عمومی آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ ہر شہری کو آئین پاکستان سے وفاداری کرنی ہے. کسی نے وفاداری نہیں کی تو پھر اس کو آپ آرٹیکل 6 کے تحت دیکھیں گے، ایک عدالت قائم ہوگی، ایک مقدمہ چلے گا، وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اور اگر یہ آرٹیکل 5 کا معاملہ اس فیصلے کے بعد سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ جو غداری کی تلوار لٹک رہی ہے اپوزیشن کے اوپر، کیونکہ بہت سے یہ بھی کنسرن اپوزیشن کے لیڈرز اظہار کر رہے تھے کہ جب ہم کاغذات نامزدگی الیکشن کے لیے جمع کرائیں گے تو شاید اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن میں ہمارے پیپرز ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں پہ آرٹیکل 5 لگ چکا ہے، ان 197 یا 177 جو بھی ممبرز کا لگا دیں تو ایسا. جی نہیں، وہ رولنگ تو عدالت عظمیٰ نے کہہ دیا نا کہ اسپیکر کی رولنگ تو کل عدم ہو جائے گی، لہٰذا آرٹیکل 5 کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اس بارے میں اب کوئی ابہام نہیں. صحیح. اور اسی طرح آرٹیکل 6 کا مطالبہ جو اپوزیشن کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی ایسی کارروائی یا اس سے کوئی اور قانونی کارروائی وزیر اعظم اس ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی فیصلے میں آ سکتا ہے معاملہ؟ کہ وہ آئندہ کی بات ہے. کوئی حکومت آتی ہے، یہ حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ بات کی بات ہے. اور اگر ایسا کوئی مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو پھر عدالتیں دیکھیں گی کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں یہ تمام اعمال آتے ہیں یا نہیں آتے، کیا یہ بغاوت آئین پاکستان کے خلاف. صحیح. بہت شکریہ سلمان صاحب نے پروگرام. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، سلمان صاحب ہمارے ساتھ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین فیصلے بات ہو رہی ہے ہماری کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین فیصلہ جو کچھ دیر بعد آ سکتا ہے، کچھ ہی دیر بعد آنے کو ہے. اس اہم ترین فیصلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے بار بار ایک لفظ کا استعمال ہو رہا ہے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، کہ یہ نظریہ ضرورت کا استعمال نہ کرے معزز عدالت. جبکہ حکومت کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا. آج کے دن کے جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے اس کی ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے تھی. ہم نے دیکھا ہے سب کی نظریں اس وقت اعلیٰ عدالت کے اوپر ہیں، سب کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. کیا اس فیصلے میں آتا ہے؟ میرے سامنے جو اس وقت موجود ہے بلال بھٹو صاحب کا جو سبمیشن انہوں نے جمع کرایا ہے آن بہاف آف دا چیئرمین آف دا پیپلز پارٹی، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا. جو بلال بھٹو صاحب نے اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے، جو کہا ہے، انہوں نے جواب معزز کورٹ میں جمع کرایا ہے. اس کے مطابق انہوں نے پہلے تو اس آبزرویشن کو ویلکم کیا ہے جو ان کی طرف سے، یعنی آنریبل کورٹ کی طرف سے اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے آبزرویشن دی گئی ہے، اس کو ویلکم کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ دا انٹینشن آف دا جوائنٹ اپوزیشن، یعنی یہ تمام جو نو کانفیڈنس موشن تھا اس کا انٹینٹ اپوزیشن کی طرف سے یہ تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کیے جا سکیں نیکسٹ جنرل الیکشن سے پہلے. ساتھ ساتھ اس میں لکھا ہے جی کہ ان دا پاسٹ انفارچونیٹلی دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اینڈ ادر لیگل جسٹیفیکیشنز ہیو بین یوزڈ ویئر illegal or even unconstitutional acts have been condemned but not reversed. ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ it would be unfortunate if the unconstitutional ruling is condemned but the intentions of those who perpetrated these unconstitutional acts are not thwarted. اب جسٹس ناصر اقبال صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ہمارے، اور ان سے ہم تجزیہ لیتے ہیں اس پوری صورتحال کے اوپر. ناصر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا امید ہے، اور بار بار اپوزیشن کی طرف سے جس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، کیا ایسے کسی فیصلے کی توقع ہے؟ جس سے ناصر اقبال صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناصر اقبال صاحبہ، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی ناصر صاحبہ، فرمائیے گا آپ کو کیا امید ہے آج کے فیصلے میں؟ ناصر اقبال صاحبہ، آپ کو کیا امید ہے آج کے فیصلے سے؟ اب کیا فیصلہ آ سکتا ہے معزز عدالت کی طرف سے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. فیصلہ تو انہوں نے ابھی تک سنایا نہیں، اور سارا جہان پنڈ کٹی ہوئی ہے بھارتی کا کنبہ سننے کے لیے. ناصر صاحب، توقع کا جو اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا اس میں فریش الیکشن کی طرف راہ ہموار ہوگی اس فیصلے سے؟ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جائے گا. کیا آپ کو ممکنات میں کیا لگتا ہے ناصر صاحبہ قانونی طور پر؟ وعلیکم.
میری آواز ناصر اقبال صاحبہ تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ان سے دوبارہ رابطہ بحال کیا جا سکے. ناصر اقبال صاحبہ ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے سلمان راجہ صاحب پروگرام میں ساتھ تھے. اہم ترین فیصلہ ہے, سب کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے, اس فیصلے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یقینی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے سیاسی غیر استحکام, جو پاکستان انسٹیبلٹی کا شکار ہے, اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بھی بھرپور طریقے سے آنا شروع ہو گئے ہیں. آج اسٹیٹ بینک اپنی پریس ریلیز میں بھی مانیٹری پالیسی کے ذکر کر رہا ہے, جہاں 250 بیسس پوائنٹ سے شرح سود بڑھائی ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ وہ امید کرتا ہے کہ آگے جا کر فسکل پروڈنٹ پالیسیز اور پولیٹیکل انسرٹنٹی کم ہونے کی صورت میں جو معاشی استحکام ملک کو نصیب ہوگا, یا اس کے جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا. تو ایک لگ یہ رہا ہے کہ ایک فری فال نظر آ رہا ہے ہمیں چاروں طرف معاشی صورتحال کو اگر دیکھا جائے. ناصر اقبال صاحبہ پروگرام میں دوبارہ ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحبہ یہ فرمائیے گا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے پہلے تو ناصر صاحبہ؟ مجھے تو بالکل آ رہی ہے, اور اب ٹی وی بھی بند ہے. ناصر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو توقع کیا ہے کہ آج کے فیصلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آئینی قانونی طور پہ جو سماعت آپ نے دیکھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنا فیصلہ سنانے لگی تو میں ایسے ہی اس وقت توہین عدالت کروں, مجھے کیا پتا. نہیں, مطلب آپ نے آج کی سماعت اور آج کے ریمارکس ناصر صاحبہ جو معزز آئے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسپیکر کی رولنگ, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لگتا ہے بظاہر غیر قانونی ہے, لیکن آگے الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نظر ضرورت کی طرف نہیں جائے, ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جو جنیجو صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے, کیا ایسا کوئی رستہ اختیار ہو سکتا ہے جس سے ملک اس غیر استحکام کیفیت سے نکل سکے؟ میرا تو دل کرتا ہے ساری کی ساری نیشنل اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر کے سب کو نکال دیں, اور ان کو کہیں کہ یہ تو بتا حکم ثانی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, یہ ہیں سارے اسی کام. لیکن اب فیصلہ تو عدالت ایسا نہیں کرے گی, وہ تو فیصلہ کچھ بڑا سوچا سمجھا کرے گی, اور یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کو غدار کہنے کا اور ان کو باہر نکالنے کا یہ آئینی تھا. تو یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آئینی ہے, باہر کا سپریم کورٹ بتائے گا ہمیں کیا آئینی ہے کیا نہیں, کوئی بے طرف سے جانتے. صحیح. اچھا, آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ جو آرٹیکل 5 انہوں نے لگا کر کہا کہ حکومت کی طرف سے کہ یہ سب غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, عالمی سازش کا تھا حصہ, تو اسی طرح جیسے میں گھر بیٹھے کسی پہ آرٹیکل 5 لگا دوں, اس طرح تھوڑی لگتے ہیں آرٹیکل 5. خاص طور پہ ایک وزیر اعظم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہوا ہے, اسی کی ماں پہ تو یہ کر رہے ہیں نا اسپیکر جو بھی کر رہا ہے, تو یہ ساری غلط باتیں ہیں. اچھا, حکومت بار بار کہہ رہی ہے ناصر صاحبہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن کی طرف معاملہ جائے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پہلے الیکٹورل ریفارمز ہوں اور پہلے یہ غداری والا معاملہ ختم ہو, پھر الیکشنز ہو, اسمبلی بحال ہو. آپ کو ان دونوں صورتوں میں کیا آپ کو لگتا ہے فریش الیکشنز حل ہے اس مسئلے کا؟ اور سارے الیکشن کمیشن والے بھی آئے ہوئے فیصلہ, بالکل الیکشن کمیشن والے بھی آئے ہیں جی. تو دیکھیں یہ سب جو قوم فیصلہ چاہتی ہے وہی آخر اصلیہ جو ہوا میں تو نہیں نہ رہتی خلا میں, فیصلہ ایسا دیں گے جو ساری قوم جو ہے اس کو ویلکم کرے گی انشاءاللہ, اور بہتر ہی ہوگا سب کے لیے انشاءاللہ. لیکن الیکشن کمیشن ساتھ میں کہہ چکا ہے ناصر صاحب کہ اکتوبر سے قبل وہ الیکشن نہیں کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جب, اور بالخصوص جو ملکی کیفیت سیاسی, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کا بس چلے تو آپ سارے نیشنل اسمبلی کے, ایک پولرائز معاشرہ نظر آ گیا, دو طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسٹریمز ہو چکی ہیں. آپ نے پاکستان کی تاریخ, سیاسی تاریخ کو بھی دیکھا ہے, اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن نظر آ جائے کہ ایکسٹریم پہ دونوں پارٹیز چلی جائیں اور کوئی رستہ ہی نظر نہ ہے بیچ کا. کوئی ہماری 70 سال میں کوئی ہماری تاریخ جو ہے نا وہ مثبت نہیں ہوئی. اب اللہ کرے یہ جو آپ فیصلہ کریں اس سے مثبت آگے نتائج نکلے اور بہتر سے بہترین ہو جو بھی ہونا سب کے لیے, پاکستان کے لیے, 22 کروڑ عوام کے لیے جو اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہوئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا. ایگزیکٹلی جو آپ ناصر صاحبہ ناظرین جو نشاندہی کر رہی ہیں, آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو روپہ ہے ڈالر کے اگینسٹ اپنی قدر مسلسل کھو رہا ہے, 190 پہ پہنچ چکا ہے. اسٹیٹ بینک ہمارے ریزروز گر رہے ہیں, شرح سود بڑھا رہا ہے, لیکن اس وقت کوئی اس طرف نظر نہیں آ رہی کہ صورتحال ہے. بلاول صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ناصر صاحب ہماری جو ہے گناہ ہونے کے برابر ہے, پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. جی اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں اپوزیشن کی طرف سے جو اپوزیشن نے اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے, سبمیشن آن بہاف آف دا چیئرمین پیپلز پارٹی آن دا query raised by this August court, جو آج شہباز شریف صاحب کو بھی روسٹر میں بلایا گیا تھا, بلاول صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, اس میں بلاول صاحب نے کہا کہ in the past unfortunately the doctrine of necessity and other legal بلاول صاحب نے تو کہا انتظاروں کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دے, وہ تو اسی قابل ہے, اسے اور کیا کہتے. صحیح. اچھا مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. ناصر اقبال صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, ناصر اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس پر ان کو توقع ہے کہ
ان کو توقع ہے کہ ملک آگے بڑھے گا. لیٹس فائنڈ اٹ اپ اوور ہیئر. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.